اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر شے کو جاندار بنایا، کیا وہ ہماری خلاقی کو نہیں مانتے؟ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر آسمانوں اور زمین کا کہ وہ دونوں بند تھے، پھر اللہ نے ان کو کھول دیا. رتق اور فتق دو الفاظ آ رہے ہیں. را تا قاف کا مطلب ہوتا ہے بند ہونا، یکجا ہونا، جڑا ہوا ہونا، کمبائن. اور فتق کے معنی ہوتے ہیں پھاڑ دینا، ٹو سیپریٹ، جدا کر دینا. آج سے 1400 سال پہلے جب یہ آیت لوگوں نے سنی اور اس کی جب انہوں نے تفسیر کی تو اپنے علم کے حساب سے انہوں نے اس کی تفسیر کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ پہلے آسمان بند تھے، یعنی جب دنیا بنی نئی تو آسمان تو تھا لیکن بارش نہ ہوتی تھی، تو یوں سمجھیں کہ آسمان کے دروازے جیسے کہ بند تھے، اور زمین بھی بند تھی. زمین اس طرح بند تھی کہ اس کے اندر نباتات نہ اگتی تھیں، کوئی ویجیٹیشن پلانٹیشن نہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو آباد کیا تو آسمان کی بارش کھول دی اور زمین کی نشو و نما بھی. یہ بات جو انہوں نے فرمائی ایگزیکٹلی یہی بات آج سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا آگ کا گولا تھی جب نئی بنی، اور اس کے بعد کروڑ سال یہاں بارشیں برستی رہیں، زمین ٹھنڈی ہوئی، اس کے اوپر کرسٹ آیا، اور ان بارشوں کے بعد زمین کے اندر قوت نمو پیدا ہوئی. اس کے بعد پھر ویجیٹیشن یہاں پر بڑھنی شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد انسان زمین پر آئے. ڈائناسورس کے بعد ہی آیا ہے نا انسان، یہ کہتے ہیں نا آج پیلنٹولوجسٹس. تو یہ دیکھا جائے اس تفسیر کو، یہ بھی اپنی جگہ مناسب ہے، درست ہے. اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد اگر ہم مزید جو انکشافات سائنس نے کیے ہیں ان کی روشنی میں مزید اس آیت کی تفسیر کریں تو بھی مناسب معلوم ہوتی ہے. اب یہ جو انسانوں نے 20th سینچری میں پہنچ کر ساری ریسرچ کر کے، سائنٹیفک ڈیٹا کلیکٹ کر کے، اور کتنے ہی سائنٹسٹ نے محنت کر کے، عرق ریزی کر کے جو نتیجہ آج ہمیں بتایا ہے کائنات کے اوریجن کے بارے میں، کائنات کی ابتدا کے بارے میں، وہ تو قرآن نے یہاں بتا دیا. آج جب کوئی انسان اس آیت کو پڑھتا ہے اس کا دماغ فوراً بگ بینگ کی طرف جاتا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ اچھا کیا علم کی ترقی سے قرآن کی آیات کے معنی تبدیل ہو سکتے ہیں؟ قرآن کی آیات کے معنی تبدیل نہیں ہوتے. قرآن کی آیتیں تو سب کچھ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، ڈسکور کرنے کی دیر ہے. قرآن تو ایسی ہیرے کی کان ہے جس میں سے ہیرے کبھی ختم ہوتے ہی نہیں، حکمت کے، دانائی کے، علم کے موتی نکلے ہی چلے جاتے ہیں. قرآن میں آیات سورہ آل عمران کے مطابق دو طرح کی ہیں، محکمات اور متشابہات. آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا ہے سورۃ آل عمران میں، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے، اس میں محکم آیات بھی ہیں جو کتاب کی جڑ ہیں، اور اس کے اندر کچھ متشابہات بھی ہیں. تو جہاں تک احکامات کا تعلق ہے، وہ احکامات میں انسان کی عقل، انسان کا علم انسان کو گائیڈ نہیں کر سکتا. احکامات کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، شریعت کا قانون ہے، وراثت کا قانون ہے، ان کو سمجھنے کے لیے انسان کو ماضی کا سفر کرنا ہوگا، یہاں تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں. احکامات پر تو بالکل اسی طرح عمل ہوگا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. وہ آیات نہ ٹائم باؤنڈ ہیں، نہ جغرافکلی باؤنڈ ہیں، نہ جغرافیائی حدود کی پابندی ہے ان میں، اور نہ وقت کی کوئی پابندی ہے.
آل ٹائمز ٹو کم. نماز کا معاملہ جیسے آپ نماز پڑھا کرتے تھے ایسے ہی آج تک ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ نے فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو قانون شہادت ہے، قانون وراثت ہے، ان تمام احکامات کو ہم حدیث کی روشنی میں، علم وحی کی روشنی میں سمجھیں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں. ان میں وقت کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، آئرن باؤنڈ ہیں وہ. جہاں تک دوسری قسم کا تعلق ہے متشابہات کا، تو متشابہات میں گنجائش ہے. ہو سکتا ہے کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ چند آیات جو متشابہات میں پہلے سمجھی جاتی تھیں اب وہ محکمات میں شامل ہو جائیں سائنس کی پروگریس کے نتیجے میں. اور لیٹسٹ ڈسکوریز کی روشنی میں جب ان متشابہات کو سمجھا جائے تو لوگوں کے دلوں پر قرآن کی عظمت اور قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا واضح ہو جائے. یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، سورۃ حامیم السجدہ آیت 53 میں 53 میں، کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کچھ سائنسدان، کچھ سائنٹسٹس، کچھ ڈاکٹرز قرآن پڑھ کر ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ باتیں اس زمانے کے انسان کو پتہ ہو ہی نہیں سکتی تھیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے. اور یہ جو سورہ انبیاء ہے اس میں بھی ہم بہت سی آفاقی نشانیاں پڑھیں گے. یونیورس میں، کائنات میں اللہ کے عجائب، اللہ کی نشانیاں سورہ انبیاء میں ملتی ہیں. سورہ حج میں جو ہم نشانیاں اللہ کی پڑھیں گے وہ انفس سے متعلق ہیں، انسان کی اپنی جان سے متعلق. سورہ انبیاء میں ہم کائنات کا ذکر پڑھیں گے، چاند کا، سورج کا اور کائنات کی ابتدا کا. سورہ حج میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل، فیٹس کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، ایمبریو بنتا ہے اور پھر کیسے مختلف اس کے مراحل ہوتے ہیں، اس کا بیان سورہ حج میں آیا ہے. اور غیر مسلم بھی دنگ ہیں کہ واقعی قرآن نے کتنے مناسب، کتنے ایگزیکٹ الفاظ استعمال کیے ہیں جو کسی اور زبان میں استعمال نہیں ہو سکے. تو بتایا کہ سب کچھ بند تھا، پھر اللہ نے اس کو کھول دیا. وہ یہی کہتے ہیں کہ زیرو والیوم انفینٹ ڈینسٹی، یہ کہتے ہیں والیوم کچھ بھی نہیں تھا، ڈینسٹی بہت تھی. ایک دم سے پھر وہ پھٹا اور کائنات وجود میں آ گئی. وہ یہ کہتے ہیں خود بخود ہوا. اور قرآن بتاتا ہے کن فیکون سے ہوا. اللہ کا کلمہ کن، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا کانشیس شعوری فیصلہ تھا کہ ایسے ہونا چاہیے اور ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جو جاندار بنایا ہے وہ پانی کی وجہ سے بنایا ہے. اب دیکھیں جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے بنائی ہر چیز کی زندگی پانی سے. خلقنا نہیں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. ہر زندہ چیز پانی سے پیدا نہیں ہوئی. دیکھیے پیدائش تو الگ چیز ہے نا، اور زندگی الگ چیز ہے. لائف از سم تھنگ ڈفرینٹ اور کریشن از سم تھنگ ڈفرینٹ. تو یہاں ذکر جو ہے کریشن کا نہیں ہے، لائف کے سسٹیننس کا ہے. اسے انسان تو بنایا گیا ہے مٹی سے، لیکن زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو حرکت میں رکھنے کے لیے پانی ناگزیر ہے، پانی وائٹل ہے. جیسے کسی گاڑی کی مثال سے سمجھیں، گاڑی میٹل سے بنتی ہے اور اس کو چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے. گاڑی پیٹرول سے تو نہیں بنتی، بنی میٹل سے ہے. اس کو موشن میں رکھنے کے لیے، حرکت میں رکھنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے. مشینیں ہوتی ہیں، مشینیں بھی دھات سے بنتی ہیں، لیکن ان کو حرکت میں رکھنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، فیول چاہیے ہوتا ہے. وہ بجلی سے بنتی تو نہیں ہے، ان کا جو بلڈنگ مٹیریل ہے وہ تو ہے دھات، میٹل. حرکت میں رکھنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ نے کریٹ تو کیا، اللہ نے پیدا کیا مختلف مخلوقات کو، ان کو حرکت میں رکھنے کے لیے، ان کی زندگی کی بقا کے لیے پانی ضروری ہے. آج سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ مٹی میں بھی کچھ ایسے وائرس اور بیکٹیریا ہوتے ہیں جو زندہ تو ہوتے ہیں مٹی کے اندر،
لیکن پانی کی غیر موجودگی کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکتے، موو نہیں کر سکتے، ریپروڈیوس بھی نہیں کر سکتے۔ جو ہی ان پر پانی پڑتا ہے، جو ڈی این اے مالیکیول ہوتا ہے وہ پانی سے ہائیڈروجن ایٹم لے لیتا ہے اور سارے مختلف اس کے جو فنکشنز ہیں، افعال ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر پانی کو زندگی برقرار رکھنے کا ذریعہ بتایا گیا، اور یہ سوال پوچھا کہ کیا اب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے؟ افلا یؤمنون۔ اس لیے کہ زندگی اور پانی کا جو تعلق ہے، واٹر اینڈ وائٹیلٹی، اس کی اہمیت، اس کا کنیکشن آج سے 50-60 سال پہلے ہی پتہ چلا ہے انسان کو، اس سے پہلے معلوم نہیں تھا۔ اور آیت کا آغاز بھی کتنا معنی خیز ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے جو کفر کرتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی سمجھے پیشن گوئی ہے ایک طرح سے کہ یہ بگ بینگ وغیرہ کی تھیوریز، ان نظریوں کا ثبوت فراہم کرنا یہ مسلمان نہیں کرنے والے۔ مسلمان تو بالکل علم چھوڑ بیٹھیں گے، کافر ہی ہیں جو ان چیزوں کو ڈسکور کریں گے۔ تو یہ نہیں فرمائے اولم یر الذین آمنوا، کہ نہیں دیکھا انہوں نے جو ایمان لائے، نہیں، کفر ہے اور کافر ہی ہیں جو کہ آج علم کے میدان میں اتنا آگے نکل گئے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تو انہی کو یہاں پر خطاب ایک طرح سے کیا گیا کہ دیکھو اتنی کچھ اللہ کی نشانیاں تم دیکھ رہے ہو، مخلوق کے بارے میں اتنا علم تم نے حاصل کر لیا، اب تو خالق کی عظمت کے آگے تمہاری گردنیں جھک جانی چاہیے۔ اب مزید کچھ نشانیوں کا ذکر ہے۔ آیت 31، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ وہ ان کو لے کر ڈھلک نہ جائیں، اور اس میں کشادہ راہیں بنائیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ دنیا میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچانے کے لیے اللہ نے راستے بنا دیے، تو رب تک پہنچنے کے لیے کیا کوئی راستہ نہ بتایا جائے گا ہم کو؟ آخرت کے سفر میں کیا ہم کو بھٹکنے کے لیے اللہ چھوڑ دے گا؟ ممکن نہیں۔ کیسے اللہ نے زمین کا انتظام کیا ہے؟ دیکھو، زمین کی جو کرسٹ ہے بہت سے بہت یہ 15 کلومیٹر موٹی ہے، 5 to 15 کلومیٹرز تھک ہے یہ، اس کے نیچے لاوا بہہ رہا ہے۔ اگر اللہ یہ پہاڑوں کا وزن نہ رکھتا، مسلسل زلزلے آتے، ہلچل مچی رہتی، ایک منٹ ہم اس پر بیٹھ نہ سکتے، کوئی وائبریشن ہمیں نہیں محسوس ہوتی زمین کے اوپر، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کتنی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے۔ تو اللہ نے پہاڑ بنائے تاکہ زمین کو سٹیبل کر دے، اور جب آتش فشاں ہوتے ہیں وہ جو پہاڑ ہیں وہ پھٹتے ہیں، تب بھی بہت سے پریشس میٹلز ہیں جو کہ باہر آ جاتے ہیں۔ آتش فشاں کا لاوا باہر آنا وہ بھی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہی ہوتا ہے، بہت سی معدنیات باہر آ جاتی ہیں زمین کے پیٹ سے۔ آیت 32، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ یقیناً آسمان جو ایٹماسفیئر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط چھت کے طور پہ بنایا ہے۔ جو خلا سے میٹیورائٹس آتے ہیں وہ باؤنس آف ہو جاتے ہیں ایٹماسفیئر کی وجہ سے، جو ہارمفل ریڈیئیشن ہیں، جو کہ نقصان دہ تابکاری شعاعیں ہیں، وہ بھی رک جاتی ہیں فضا کی وجہ سے۔ صرف جو اچھی بینیفیشل فائدہ مند شعاعیں ہیں سورج کی، وہ زمین تک پہنچتی ہیں۔ ریڈیو ویوز وغیرہ پہنچ جاتی ہیں زمین تک، الٹرا وائلٹ ریز وغیرہ ایک مخصوص مقدار میں آتی ہیں، فلٹر ہو کر آتی ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں آتی۔ آپ دیکھیں جب سے اوزون لیئر کے اندر سوراخ ہوا ہے، کینسر بڑھ گیا ہے دنیا کے اندر، اس لیے کہ وہ نقصان دہ تابکاری شعاعیں زمین تک پہنچنے لگ گئی ہیں، ہارمفل ریڈیئیشن پہنچنے لگ گیا زمین تک۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھو تمہارے تحفظ کا انتظام کیا ہے۔ تو تمہارے جسم، تمہاری جان کا اللہ اتنا تحفظ کرتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ روح کی حفاظت کے لیے اللہ نے کوئی سامان نہ کیا ہو؟ اللہ نے تو آیات بھیجی ہیں تاکہ تمہاری روح کی حفاظت ہو، تم کیوں منہ موڑتے ہو؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ حقیقت ہے سب کا اپنا پاتھ ہے، سب کا اپنا آربٹ ہے، اور کوئی کسی کے ساتھ کلیش نہیں کرتا، سب اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں۔
یہ بات سائنس سے پہلے ثابت شدہ نہیں تھی کہ سورج کا بھی کوئی آربٹ ہے، سورج بھی اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ اب ان کا مشاہدہ ہے کہ سورج بھی اپنے خاندان سمیت یعنی 9 سیاروں کے ساتھ چکر لگا رہا ہے، 220 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے مدار کے گرد گھومتا ہے، اپنے ایکسس کے گرد 220 کلومیٹرز پر سیکنڈ کے حساب سے یہ گھومتا ہے، اور 250 ملین سال میں گیلیکسی کا ایک چکر مکمل کر لیتا ہے، 250 ملین ایئرز میں۔ اور اب تک کتنے چکر لگائے ہیں سورج نے اس گیلیکسی کے؟ ملکی وے گیلیکسی ہے نا، اس کے گرد اس کا مدار ہے، آربٹ ہے، 18 چکر اس کے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اب دیکھیں کتنی زندگی اور باقی ہے اس کی۔ تو حقیقت ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہی ہے، چھوٹے سے ایٹم سے لے کر بڑی بڑی گیلیکسیز، کوئی ساکت اور صامت نہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ہوا یہ مکے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے تمام عقائد کی اصل حقیقت کھول دی اور دلائل سے ثابت کر دیا کہ سارے الہوں کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہی نہیں سوائے اللہ کے، تو کافر اور مشرک جب مغلوب ہو جاتے تھے دلیل کے میدان میں تو ان پہ جھنجھلاہٹ طاری ہوتی تھی، اریٹیٹ ہوا کرتے تھے، فرسٹریٹ ہو جاتے تھے، اور وہ تمنا کرنے لگتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد وفات ہو جائے، آپ کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ مکہ کی عورتیں بد دعائیں دیتی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس شخص نے ہمارے گھروں کا سکون برباد کر دیا، ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، گھر گھر سے کوئی نہ کوئی چلا گیا تھا، خوشیاں سب کی پھیکی پڑ گئی تھیں، سب برا بھلا کہتے تھے، بجائے کہ ایمان لاتے اور شیطان کے حرکتوں کا شکار ہو گئے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو بےہودہ باتیں کرتے ہیں اس کا جواب ہے جو کہ یہاں دیا گیا کہ اگر آپ کی موت واقع ہو بھی گئی تو آخر یہ خود کب تک جئیں گے؟ مرنا تو ان کو بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لے آئیں تو ان کی موت خوشگوار ہو جائے، کیوں اپنی شامت بلاتے ہیں کہ موت بھی آئے اور مصیبت بھی ساتھ آئے؟ یہ تو ہمیشہ جینے والے نہیں ہیں، ان کو موت آئے گی تو بہتر ہے کہ موت کی تیاری کریں، موت تو وقفہ ہے، شارٹ بریک ہے، اس کے بعد تو زندگی پھر رواں دواں ہو جائے گی۔ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو آزمائش کے طور پہ، اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، پھر ہمیشگی کی زندگی شروع ہوگی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے ہی، کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ موت کا مزہ کڑوا اور تکلیف دہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جان کنی کی کیفیت طاری تھی، آپ بار بار پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر چہرے کو بھگاتے تھے اور آپ تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں، اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے اس کے زہر کی اثر سے میری رگے جان کٹی چلی جا رہی ہے۔ تو تکلیف آپ کو بھی ہوئی، اور آپ کی تکلیف دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا پکار اٹھی تھیں کہ وہ اقربا اباہ، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور آپ اپنے چہرے کو پوچھتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وللموت سکرات، موت کے لیے سختیاں ہیں، یہ سب روایات بخاری میں موجود ہیں۔ تو کسی کی موت کے وقت کی کیفیت دیکھ کر اچھا برا کمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بہت گناہ گار تھا،
نہیں ہو رہی تو بہت نیک تھا. ہم کو نہیں پتہ کہ بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں کیا حقیقت ہے، اور وہ شخص جو خود محسوس کر رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے. کوئی کمنٹ نہ کرے انسان، اپنے موت کے وقت کی جان کنی کو یاد رکھے. اس تکلیف کو کبھی اپنے اوپر اپلائی کیا کریں کہ میرا سانس اٹک جائے، مجھ کو اس طرح سے لٹا دیا جائے تو میری کیا کیفیت ہوگی، تاکہ دوسروں کی موت ہمارے لیے عبرت بنے. کمنٹس کرنے کا موقع نہیں ہوتی موت کسی کی. زبان پر قابو رکھے انسان، اور نیکیاں کرنا اگر چاہتا ہے تو موت کو یاد رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی ہم کو سکھائی ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. ترمذی میں یہ دعا موجود ہے کہ اے اللہ موت کی ڈبکیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں پر ہماری مدد فرما. تو زندگی سب کے لیے آزمائش ہے، امیری ہو یا غریبی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، غم یا خوشی، مصروفیت یا فراغت، ہر چیز کو امتحان کی نظر سے دیکھیں. یہ بھی میرا ٹیسٹ ہے، تاکہ سنبھل کے انسان اس کو ڈیل کرے، محتاط رویہ اختیار کرے. اس لیے کہ حساب تو ہونے والا ہے نا. الینا ترجعون، لوٹیں گے اللہ کی طرف، تو اللہ تو ایک ایک چیز کا حساب لے لے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 36. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ. یہ منکرین حق جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. استہزاء کا ذکر کیا جا رہا ہے. بدترین صفت جو کسی انسان میں ہو سکتی ہے وہ ہے دوسروں پر ہنسنا اور ان کا مذاق اڑانا. دراصل کسی کو جب حقیر سمجھا جاتا ہے اور اپنے آپ کو جب اعلیٰ سمجھا جاتا ہے تبھی دوسروں پر ہنسا جاتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. خود کو عقل مند سمجھا، اعلیٰ سمجھا، دوسرے کو کمتر سمجھا. اور یہی تو تکبر ہے، اپنی نظروں میں بڑا ہونا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. تو ان کا ذکر کیا گیا کفار کا کہ عجیب بے فکرے بے خبر قسم کے لوگ ہیں، بغیر سوچے سمجھے بس بولنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا مذاق اڑایا. دوسروں پر ہنسنے کے بجائے خود پر ان کو رونا چاہیے تھا. اپنے انجام، اپنے حال، اپنے اعمال پر روتے کہ ہمارا کیا حال ہے، لیکن دوسروں پر توجہ اتنی مرکوز رہی، دوسروں کی غلطیاں نکالنے کا ایسا ان کو شوق ہوا کہ اپنے بد اعمال سے بالکل غافل ہو گئے. توجہ اپنی پر سے ہٹ گئی، دوسروں پر مرکوز ہو گئی. دوسروں میں عیب نہیں بھی تھے تو نظر آنے لگ گئے، اور اپنے جو بڑے بڑے عیب تھے وہ بھی نہ نظر آئے. اور یہ ہو جاتا ہے، انسان جب دوسروں پر زیادہ فوکس کرتا ہے وہ اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے. اور جو مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو کمنٹس پاس کر رہے ہوں یا جو غلط باتیں کر رہے ہوں، دوسروں پہ ہنس رہے ہوں، وہ خود کتنے مزے کا خیز لگ رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو کتنے برے لگ رہے ہوتے ہیں. ایسی باتیں کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے وہ خود کتنے عجیب لگ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو احساس ہو جائے تو وہ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. یہ کفار بجائے کہ اللہ کی بات سنتے، یہ رویہ اختیار کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ریمارکس پاس کیا کرتے تھے، اشارے کرتے تھے. ایک قرآن پڑھنے والے کی حیثیت سے ہم اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر لیں، لازم، کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا، ہمیں استہزاء نہیں کرنا.
ریمارکس پاس نہیں کرنے کسی پر. ہم اپنی طرف سے لائٹ ہارٹیڈلی ریمارکس پاس کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا دل دکھ جاتا ہے, کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے ان ریمارکس کی وجہ سے. اور یہ چیز قرآن پڑھنے والوں کو تو بالکل زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی کا بھی مذاق اڑائیں. اور کسی کا سے مطلب ہے کسی کا, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ مشرک ہو. اور جب کافر اور مشرک کا مذاق نہیں اڑا سکتے تو مسلمان کا یا مومن کا مذاق اڑانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. یہ مذاق اڑانے میں آپ دیکھیں بعض دفعہ لا علمی کی وجہ سے یا کچے پن کی وجہ سے, اممیچیورٹی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ انسان ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے. اس کا مقصد کوئی کسی کا دل دکھانا نہیں ہوتا, بس ابھی کچا پن ہے نا, اممیچیورٹی ہے, بچپن سا ہوتا ہے مزاج کے اندر, تو بھی بعض دفعہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ نہ کریں, اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلا. انسان اتنا حساس ہوتا ہے اپنی عزت کے بارے میں کہ کوئی دور کھڑا بھی اس کا مذاق اڑا رہا ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے, وائبس پہنچ جاتی ہیں. اور یہ چیز پر انسان کو دوسروں کی نظروں سے گرا دیتی ہے, مذاق اڑانا. آپ کسی مجلس محفل میں بیٹھی ہوں, بعض دفعہ ایک انداز ہی دیکھا گیا ہے جس سے کہ ہم سب محتاط رہیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ انکانشیسلی, غیر شعوری طور پہ اس رویے کا اظہار ہوتا ہو, کوئی پلان کر کے جان بوجھ کے نہ کرتا ہو. مثال کے طور پہ خواتین ہی کا معاملہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, اس لیے کہ انہی سے ہمارا پالا زیادہ پڑتا ہے. کسی شادی کی مجلس ہے, کوئی پارٹی ہے, وہاں بیٹھیں, اور اب کیا ہوا, انہوں نے نیا بھی خود حجاب وغیرہ شروع کیا. ان خاتون نے کوئی قرآن کی کلاسیں جوائن کی ہیں, قرآن پڑھ رہی ہیں. اب یہ وہاں بیٹھی ہیں اور بہت خوش ہیں, الحمدللہ اللہ نے ہم کو توفیق دی, چلیں. اب کچھ اور خواتین داخل ہوتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی نے سلیو لیس پہنا ہو سکتا ہے کسی نے بہت ٹائٹ قمیص پہنی ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی اس طرح کا لباس پہنا ہو جس میں کہ ان کا جسم نمایاں ہو رہا ہو. بعض دفعہ خواتین ان کو دیکھ کر باتیں کرتی ہیں آپس میں. وہ جو دو حجاب والی بیٹھی ہیں نا, وہ ان کو دیکھ کر باتیں کریں گی جو اس حلیے میں آئی ہیں, اور دیکھیں گی, پھر یوں کریں گی, پھر یوں کریں گی, یا کبھی ہنسیں گی. یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ تکبر ہے, یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں. تو ایسا نہ ہو اس مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کو دین سے نفرت ہو جائے, اور وہ کہیں کتنا گھٹیا کردار ہوتا ہے قرآن پڑھنے والوں کا, ایسے مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا. آپ مجھے بتائیں, مذاق اڑا کر تبلیغ کی جا سکتی ہے؟ کسی کی تحقیر کر کے, کسی کی ذلت کر کے, گھٹیا سمجھ کے کبھی تبلیغ ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. تبلیغ کے لیے تو اچھا اخلاق لازم اور ملزوم ہے, اور اچھے اخلاق میں یہ چیز شامل ہے کہ دوسروں کی عزت کی جائے. ہم نے ادب کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا, اس میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ کافر کی بھی عزت ہے, اس کو بے عزت نہیں کیا جا سکتا. ہر انسان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے اور اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے. مذاق اڑوانا کسی کو گوارا نہیں ہوتا. تو دین پڑھنے والوں کا تو کوئی دور واسطہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے انداز سے, چہرے کے تاثر سے, یا الفاظ سے, یا کسی چیز سے دوسرے کو وہ یہ تاثر, یہ امپریشن دیں کہ ہم تم کو بے وقوف سمجھتے ہیں, گناہ گار سمجھتے ہیں, یا تم کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں. اللہ نہ کرے, بڑی سخت اللہ کے ہاں اس بات کی پکڑ ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور ہماری ہدایت غائب ہو جائے, ڈیلیٹ ہو جائے ساری کے ساری, سارا صفحہ صاف ہو جائے نیکیوں کا, اعمال نامہ کلین ہو کے رہ جائے. یہ کرنے کی ضرورت نہیں. بعض دفعہ ڈیفینسو ہو کر بھی لوگ یہ کام کرنے لگتے ہیں. وہ سوچتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ ہمارا مذاق اڑائیں, ہم ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, تو یاد رکھیں کہ رسولوں کا بھی مذاق اڑا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کبھی ایسے گھٹیا رویے کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ نے جواباً ان کا مذاق نہیں اڑایا کہ تم ہوگے احمق, تم ہوگے بے وقوف, بتوں کو پوجتے ہو. یہ طریقہ نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات دلیل سے, سنجیدگی کے ساتھ, علم کے ساتھ اور حلم کے ساتھ بات کرنی چاہیے, وزڈم اور میچورٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یوں سمجھیے کہ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ, یہ ایک لباس کی طرح ہے. ہر طرح کا لباس پہن کے ہم ہر طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتے. ہم نے جیسا لباس پہنا ہوتا ہے اسی حساب سے ہمارا رویہ بھی ہوتا ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی بنتا ہے.
مثال کے طور پہ آپ نے جب اگر شب خوابی کا لباس پہن لیا، رات کو سونے کا آپ نے نائٹ ڈریس پہن لیا، آپ کا فریم آف مائنڈ ہی الگ ہو جائے گا نا، آپ کا انداز ہی ڈفرینٹ ہوگا. یا سپورٹس کا، کھیل کا کوئی لباس پہنتا ہے تو اس کی سوچ، اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے. کہیں شادی میں جانے کے لیے ہم بہت قیمتی لباس پہنتے ہیں تو ہمارا انداز ہی اور ہوتا ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی شیروانی پہن کے کرکٹ کھیل رہا ہو تو اچھا نہیں لگے گا نا. کوئی گناہ تو نہیں ہے شیروانی پہن کے کرکٹ کھیلنا، لیکن مناسب نہیں لگے گا. یا کوئی غرارہ پہن کے اور ٹیکا جھومر پہن کے سونے کے لیے لیٹ جائے اور کہے کہ اب ہم سونے جا رہے ہیں. ہر لباس کا اپنا انداز ہوتا ہے، اس کی اپنی جگہ ہوتی ہے. جیسا لباس انسان نے پہنا ہوتا ہے اس کا رویہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. چھوٹی بچیوں کو آپ دیکھیں، جب وہ تیار ہوتی ہوں ٹیکا ویکا اگر کہیں لگا لیا اور کوئی غرارہ پہن لیا، ایسی نازک پریاں بن جائیں گی، یوں بس ادھر ادھر دیکھیں گی بھی نہیں زیادہ کہ وہ ٹیکا ویکا نہ ہل جائے ان کا. ایسی ان کے اندر نزاکت آتی ہے، لگتا نہیں کہ ابھی کدکڑے لگاتی پھر رہی تھیں یہاں سے وہاں. تو لباس سے فرق پڑتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح آپ علم کو سمجھیے. علم ایک بڑا بھاری لباس ہے جو آپ نے پہن لیا، خاص طور پہ دین کا علم، قرآن کا علم. جب آپ نے قرآن کا علم حاصل کر لیا، یوں سمجھیں آپ نے نہایت قیمتی، نہایت بھاری لباس پہن لیا. اب آپ کے اندر ٹھہراؤ آ جانا چاہیے. اب آپ کی موومنٹس جو ہیں وہ بہت ٹھہری ہوئی ہونی چاہیے. کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے کہ اس لباس کی ناقدری ہو، یا اس مرتبے کی بے عزتی ہو، یا اس علم کی تحقیر ہونے لگ جائے. اور اگر کوئی دوسرا مذاق اڑاتا ہے، کرنے دیجئے، اڑانے دیجئے. اس کو دیکھ کر سوچیے کہ بیچارہ کتنا اممیچور ہے نا، کتنا کم علم ہے، کتنا کم عقل ہے. ترس کھانا چاہیے اس کے اوپر. جانور اگر بھونکتے ہیں تو انسان بھونکنا نہیں شروع کرتا. انسان اپنے مقام پر برقرار رہتا ہے. جانور کا تو کام ہے بھونکنا، وہ تو بھونکے گا. انسان تو نہیں جواب میں بھونکتے. انسان اپنے مقام پر قائم رہتے ہیں. تو دین والوں کا کافر مذاق اڑاتے ہیں، منافق مذاق اڑاتے ہیں. مومن جو ہے وہ منافق یا کافر کے درجے پر نہیں گر جاتا. ڈو ناٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول. اپنے مقام پر قائم رہیں. ہاں برا لگتا ہے، لیکن دین کا تو راستہ ہی ایسا ہے. دین کا تو راستہ وہ ہے جس میں کہ جان پر بھی حملے ہوتے ہیں اور عزت پر بھی حملے ہوتے ہیں. لیکن انسان ان حملوں کو برداشت کر جائے صبر سے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کر لے. اپنے آپ کو ایک دفعہ وہ اللہ کی نظر سے اگر دیکھنے لگ جائے گا تو لوگوں کا مذاق اڑانا ناگوار تو لگے گا، برا تو لگے گا، ناپسندیدہ ہوگا، لیکن ناقابل برداشت نہیں ہوگا، انٹالریبل نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جن باتوں پر یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں میں وہ سارے کام چھوڑ دوں اور میں ان کی پسند کا بن جاؤں. یہ نہیں ہوگا. نبیوں کا مذاق اڑا، ان کو برا تو لگتا ہوگا لیکن برداشت کر جاتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے معیار پر انبیاء خود کو جج نہیں کیا کرتے تھے. اللہ کے بنائے ہوئے معیار پر انہوں نے اپنے آپ کو جج کیا. ایک دفعہ دل مطمئن ہو انسان کا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی حق ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی کرنا چاہیے، اسی کی ضرورت ہے. ایک دفعہ یہ اندر سے اندر پہاڑ جیسا ایمان ہو تو لوگوں کی یہ باتیں اور یہ ہوائیں، یہ باتوں کا طوفان، یہ انسان کو نہیں ہلا سکتا. اس لیے صبر بڑا ضروری ہے، لازمی صفت ہے. جلد بازی جو ہے وہ کام کو بگاڑتی ہے. جلدی جلدی جب ہم نتیجے چاہتے ہیں، اپنی کوشش کاوشوں کے، اپنی جہاد، اپنی ہجرت کا فوری نتیجہ ہم چاہتے ہیں تو ہم بعض دفعہ پریشان ہوتے ہیں. اور انسانوں کا جو معاملہ ہے، یہاں کافروں کا ذکر کیا گیا. یہ کافر تو ہوتا ہی بڑا جلد باز ہے. یہ ظاہری چیزوں کو، سپرفیشل، آرٹیفیشل اور سطحی چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلے کر لیتا ہے کون عزت والا، کون کامیاب، کون بے عزت، کون ناکام. دراصل صرف دنیا کا معاملہ دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا، ابھی تو آخرت آنی باقی ہے، اس میں پتہ چل جائے گا سب ان کو. اس کے بارے میں فرمایا آیت 37-38 خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلونی ویقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین. انسان جلد باز مخلوق ہے. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ.
یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. وہی بات آ گئی. کہا کہ اچھا بتاؤ جلدی سے آ جانی چاہیے قیامت. تو کوئی فرمائشی پروگرام تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ریکویسٹ بھیج دی اور ریکویسٹ پوری ہو گئی. یہ تو اللہ کا اپنا اسکیجول، اپنا پلان ہے. اللہ جب چاہے گا، جب وقت آ جائے گا، قیامت ظاہر ہو جائے گی. ان کے جلدی مچانے سے جلدی نہیں آئے گی. کوئی شخص ایسا ہے جو کہ رات گزرنے کا انتظار نہیں کر سکتا اور وہ چاہتا ہے کہ رات کے 12 بجے فوراً صبح ہو جائے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. صبح تو اپنے وقت پر ہوگی، اس کی جلدی مچانے سے جلدی نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تو تم جلدی نہ کرو، قیامت کے لیے جلدی مت مچاؤ. اب یہاں جو ذکر کیا گیا خلق الانسان من اجل، خلق بنا دیا گیا، تخلیق کیا گیا، یعنی کہ یہ انسان کے اندر موجود ہے جلد بازی. یہ فطری کمزوری ہے جو انسان میں موجود ہے. فطرت کے لحاظ سے جہاں بہت اعلیٰ اعلیٰ صفات انسان میں موجود ہیں، وہاں کچھ کمزوریاں بھی ہیں. ایک جلد بازی ہے، اور جلد بازی معاملات کو بگاڑتی ہے. اب جلد بازی کیسے خراب کرتی ہے معاملات کو؟ فوراً کوئی ری ایکشن ظاہر کرنا، اسی وقت ایکٹ کر جانا، عمل کر جانا. مثال کے طور پہ کوئی بات بری لگی، غصہ آیا، اسی وقت فوراً بول پڑے، فوراً کوئی ایکشن لے لیا. جب انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے جذبات قابو میں نہیں ہوتے، انسان ارریشنل ہوا ہوتا ہے، صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. کسی بھی معاملے کو وہ صرف اپنے نقطۂ نظر سے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کا سارا فوکس اپنی ذات پر ہوتا ہے. میں، یہی ہوتا ہے نا غصے میں، بس میں سامنے ہوتی ہے. اپنا آپ انسان کی نظروں میں ہوتا ہے. میرے ساتھ زیادتی، مجھ سے نہیں پوچھا، میرے ساتھ یہ کیا، یہ انسان کو دماغ میں آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ اگر انسان بہت جلدی میں آ کر اور کوئی عمل یا کوئی بات منہ سے نکالے گا تو وہ بات اس کی درست نہ ہوگی. تو جلد بازی پہ حتی الامکان قابو پانے کی ضرورت ہے. گیو یور سیلف ٹائم. ذرا سا اپنے آپ کو وقت دے. انسان ری ایکٹ نہ کرے، رسپانس سوچے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات انسان کو بری لگے، عام طور پہ ہم غصے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں نا. جب کوئی بات بری لگے، پہلے اپنے آپ سے آپ باتیں شروع کر دیجئے. اس چیز کو اپنے آپ سے ڈسکس کرنا شروع کر دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا صورتحال ہے، اس کا کیا اینگل ہے، اس نے جو یہ کام کیا کیوں کیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. اس سے بھی ذرا ٹھہراؤ آتا ہے، انسان فوراً ری ایکٹ نہیں کرتا. اسی طرح بعض دفعہ اور کوئی جذبات ہوتے ہیں جو جلدی پر مجبور کرتے ہیں. کہیں پہنچنا ہے، وقت کی پابندی کا خیال نہ کرنا، ٹائم مینج نہ کرنا، یہ بھی انسان کو جلد بازی میں ڈالتا ہے. پہلے کسی کام کے اندر ڈھیر وقت ضائع کر دیا، جب ڈھیر وقت ضائع ہو گیا اب جلدی مچی، جلدی کرو وہاں پہنچنا ہے. تو پہلے کیوں بیٹھے رہے چائے کی پیالی لے کر، یا جلدی کیوں نہ اٹھے، وقت پر کیوں نہ اٹھے، وقت پہ اٹھے نہیں، وقت پہ کام کیا نہیں، یا جس کام میں کم وقت لگانا چاہیے تھا اس میں زیادہ وقت لگا دیا، اور جس کام کے لیے مناسب وقت رکھنا چاہیے تھا اس میں جلد بازی مچا دی. سڑکوں پر تیزی کے ساتھ گاڑیاں لوگ چلاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کراچی کے ٹریفک کا کیا حال ہے، تو اس کا مارجن بفر رکھ کر نکلیں. تو یہ وقت کو صحیح استعمال کرنا اور جذبات کو صحیح استعمال کرنا، جذبات کو جو ہارنس کر لے اور جو وقت کو ہارنس کر لے، انشاءاللہ وہ جلد بازی کا شکار نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو جلد بازی پر مجبور کر دیتی ہیں. ایموشنز، ہم بعض دفعہ ایموشنز میں، جذباتی بہاؤ میں آ کر جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وقت کی قدر نہ کرنا، وقت ضائع کرنے کی وجہ سے ہم جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ اپنا وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں، جذباتی قسم کے لوگ ہیں. قرآن انسان کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. اس جلد بازی کی صفت کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن پڑھ کر انسان کے اندر ٹھہراؤ اور قرار آتا ہے. جو اللہ کے دین پر چلے اس میں کنٹرول آ جاتا ہے. اور اللہ کی اپنی صفت بھی ہے صبور. اللہ بڑا صابر ہے. اللہ پہلی ہی غلطی پر نہیں پکڑتا. اللہ ری ایکٹ نہیں کرتا، فوراً رد عمل کا اظہار نہیں کرتا. قرآن میں آتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کی غلطیوں پر فوراً پکڑنے لگ جائے تو ایک
جاندار بھی نہ بچے زمین پر، لیکن اللہ جلدی نہیں کرتا. ہمیں بھی چاہیے کہ جلد بازی کو ہم قابو پانے کی کوشش کریں، جلد بازی پر قابو پائیں. لیکن یہ کافر عجیب تھے، جلدی مچایا کرتے تھے قیامت کی کہ جلدی سے قیامت آ جائے. فرمایا آگے آیت 39، لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون. کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. یعنی بجائے کہ قیامت کی جلدی مچائیں، بہتر ہے کہ اپنے عمل پر توجہ دیں. جو وقت ہاتھ آ گیا ہے اس کو غنیمت سمجھیں، ورنہ اگر انہوں نے اس وقت سے فائدہ نہ اٹھایا، اس کلام سے فائدہ نہ اٹھایا، اپنا عقیدہ عمل نہ بدلا، تو اللہ کا بتایا ہوا انجام بھی نہیں بدلے گا. اس کا یہاں پر اظہار کر دیا گیا، وارن کر دیا گیا ہے ان کو کہ دیکھو یہ انجام ہوگا، تو تم اپنی خیریت کے لیے عمل شروع کر دو. اور جہاں تک قیامت کا تعلق ہے فرمایا آیت 40، بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون. وہ بلا تو اچانک آ جائے گی اور انہیں اس طرح اچانک دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر کی مہلت ہی مل سکے گی. کوئی ٹائم ان کو نہیں ملے گا، ایسی جلدی سے آئے گی. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ الساعہ سے مراد قیامت، اکثر تو قیامت ہی مراد ہوتا ہے. الساعہ سے وعدے سے بھی مراد قیامت ہی ہوتی ہے عام طور پہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ موت کا وقت بھی مراد ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی، اور کون سی قیامت کا اس کو انتظار ہے. تو ہو سکتا ہے اچانک آ جائے، حیران رہ جائیں گے، پرپلیکسڈ، اسٹنٹ ہو کے رہ جائیں گے، بالکل مبہوت ہو جائیں گے. پھر نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا، نہ وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ سکیں گے، نہ ہی کہیں سے مدد ہوگی. اگر مدد ان کو حاصل کرنی ہے، برے انجام سے بچنا چاہ رہے ہیں، تو یہ قرآن ہے نا مددگار، ولی. اس قرآن کو اپنا دوست بنائیں، پھر دیکھیں اس برے انجام سے بچانے میں یہ قرآن کیسا ان کا مددگار ہوگا. لیکن ان کا تو عجیبی غفلت کا اور جہالت کا حال ہے. بجائے اپنے عمل پر نظر رکھیں، پتہ نہیں کن باتوں میں پڑے ہیں. فرمایا آیت 41، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھر میں آ کر رہے جس کا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ دیکھیے اے نبی، آپ پہلے نہیں ہیں جس کا مذاق اڑا، اور جو بھی اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت کرے گا اس کا مذاق ضرور اڑے گا. اس کے لیے تو انسان مینٹلی تیار ہو جائے پہلے ہی سے. ہر رسول کا مذاق اڑا، اور جب انسان کا مذاق اڑتا ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک طرح سے کہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں درست راستے پر ہوں کہ میرا مذاق اڑا. ورنہ معاشرہ اتنا بگڑا ہوا، اخلاق لوگوں کا اتنا بگڑا ہوا، اور اس میں دین پر میں چلوں اور میرا مذاق نہ اڑے، یہ تو ناممکنات میں سے ایک چیز ہے. یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. اب جو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے انبیاء کا، کیوں اڑاتے تھے؟ کیا بات ایسی سٹرینج یا ایسی بری ہوتی تھی انبیاء کے اندر؟ کوئی بات نہ سٹرینج نہ بری. عادت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے، شکل صورت، خاندان، ہر چیز کے لحاظ سے انبیاء اپنے معاشرے کی کریم ہوا کرتے تھے، بیسٹ ہوا کرتے تھے، بہترین لوگ ہوا کرتے تھے، آؤٹ اسٹینڈنگ، ان یوزول، غیر معمولی لوگ ہوتے تھے. جب وہ اللہ کی بات لوگوں کو بتانا شروع کرتے تھے تب سے ان کا مذاق اڑنا شروع ہوتا تھا. دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ نیک لوگوں کا بعض دفعہ جو مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ سوچتے کہ یہ اتنے نیک ہیں، اتنے بے ضرر اور اتنے شریف ہیں، ہمیں کچھ کہیں گے ہی نہیں. آج بھی اگر کوئی خاموشی سے اپنا مذاق اڑوا لیتا ہے، کم گو ہے اور بہت زیادہ بحثیں نہیں کرتا،
بہت زبان نہیں چلاتا تو اس چیز کو سادگی یا بیوقوفی کی علامت سمجھ لیا جاتا ہے کہ بیوقوف ہیں، جواب نہیں دیتے، عقل نہیں ہے ان کے اندر۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے ان کا مذاق اڑایا، ایسا ان کا لو آئی کیو ہے کہ ان کو رجسٹر ہی نہیں ہوا کہ ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، حالانکہ مومن بیوقوف نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ فراست سمجھتے ہیں؟ انٹیلیجنس، انسائٹ۔